تیرے عشق کے نام ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ بہت بڑا ٹویسٹ دیکھنے والے ہیں۔ جیسے کہ اب تک لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ خورشید نے رتبہ کو طلاق کے پیپر بھجوا دیے تھے اور رتبہ نے کھولنے کی ہمت ہی نہیں کی اور بغیر دیکھے سمجھ لیے کہ خورشید اس کو طلاق دے چکا ہے اور وہ اسی وجہ سے التمش کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اسے انتہائی قدم تک پہنچی تھی۔ التمش کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کو دیکھ کر تو بہت اچھا لگا، مگر رتبہ خورشید کا دعویٰ سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی۔ خورشید نے جب اس کو کہا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی ہے، تو رتبہ حیرت سے خورشید کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ اپنا دراز سے وہ فائلیں نکال کر اس کو پکڑا کر کہتی ہے کہ تم جانتے ہو یہ طلاق کے پیپر تم نے امی کے ہاتھ میرے تک بھجوائے تھے، تمہاری امانت تم کو مل گئی ہے یہ بھی کہا تھا۔ خورشید حیران ہو کر کہتا ہے کہ تم نے یہ کھول کر بھی نہیں دیکھے کہ یہ پیپر کس چیز کے تھے؟ رتبہ حیران ہے کہ کیا مطلب؟ خورشید کہتا ہے کہ یہ وہ پیپر تھے جو خالو نے اپنی زمینیں اپنی زندگی میں میرے نام کر دی تھیں اور وہ زمینوں کے یہ وہ کاغذات تھے جو میں نے تمہارے نام کر دیے تھے اور تم کو اتنی زحمت نہ ہو سکی کہ تم اس کو کھول کر دیکھ لیتی اور تم کیا سمجھتی رہی اتنا عرصہ کہ میں تم کو چھوڑ چکا ہوں؟ میں خالو کو دیے ہوئے وعدے کا پاس رکھتا رہا اور تم ان کا نام استعمال کر کر بدلے لیتی رہی۔ رتبہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کیا سوچتی رہی، کیا سمجھتی رہی کہ خورشید اس کو چھوڑ چکا ہے اور وہ اس دنیا میں تنہا ہے، لیکن خورشید تو ابھی بھی اس کا شوہر ہے۔ ایک طرف خوشی کی انتہا اور دوسری طرف خورشید کی ناراضگی، اور وہ روتے ہوئے اس کو کہتی ہے کہ تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں تم کو نہیں روکوں گی۔ خورشید کمرے سے نکل جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ رتبہ اس سے محبت کرتی ہے، خورشید کے دل سے ساری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ صرف ایک غلط فہمی کہ میں اس کو طلاق دے چکا ہوں اب اتنی سزا کا رتبہ حق رکھتی تھی اور وہ کچھ عرصے سے اس سے ناراض رہتا۔ رتبہ جو اپنی خالہ کے ساتھ مل کر اسکول اور کالج بنا رہی تھی، اسی سلسلے میں وہ خالہ کے پاس آتی ہے ان لوگوں سے ملنے۔ اسی دوران تسنیم بھی آ جاتی ہے ان سے ملنے۔ رتبہ دیکھتی ہے کہ وہ خالہ کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، تو رتبہ کو لگتا ہے کہ مس تسنیم کی شادی خورشید کے ساتھ ہوئی ہے، اسی لیے وہ تڑپ جاتی ہے۔ آخر خورشید نے اس کی بات مان ہی لی۔ وہ مس تبسم کو مبارکباد دیتی ہے، اس پر وہ شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کا بڑا پن ہے۔ رتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا کہاں بڑا پن ہے، میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس کو یقین ہے کہ خورشید اور مس تسنیم شادی کر کے خوش رہیں گے۔ ایسے میں خورشید بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر رتبہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تب جا کر تسنیم بتائے گی کہ خورشید صاحب نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے ساتھ ساتھ اب میرے ہسبینڈ بھی ان کے احسان مند ہیں۔ رتبہ ایک دم سے چونک جاتی ہے۔ آپ خورشید دونوں، اس پر مس تسنیم اپنے شوہر سے ملواتی ہیں۔ رتبہ حیرت کے مارے خورشید کو دیکھتی ہے، اس کا مطلب خورشید نے مس تسنیم سے شادی نہیں کی اور وہ کیا سمجھتی آ رہی تھی۔ تب خورشید رتبہ کو اپنی ماں کے سامنے چھیڑے گا اور وہ اس کو ڈانٹتی ہیں کہ خبردار جو میری بہو کو تنگ کیا۔ تب رتبہ کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آتی ہے۔ خورشید صرف اس کا ہے، رتبہ نے تو اظہار کر دیا تھا، خورشید بھی کر دے گا اور ڈرامہ ہیپی اینڈ کے ساتھ ختم ہوگا۔ اور دوسری طرف التمش کے نصیب میں اقصیٰ ہی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو ساری جائیداد رتبہ نے التمش سے اپنے نام لکھوائی تھی، اس نے جانے سے پہلے وہ ساری جائیداد اقصیٰ کے نام کر دی تھی۔ نہ صرف التمش بلکہ اب اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ خود اقصیٰ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ التمش کے لیے رتبہ کی طرف سے دیا ہوا جھٹکا ہی بہت ہے اور اب وہ اس کے نصیب میں یہ جلی ہوئی عورت ہی ہے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خورشید اور رتبہ کے ہاں ان کی اولاد دکھائی جائے تاکہ مہر علی خان کی روح کو بھی سکون ملے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔